اپنی زندگی دے دینے، اس کی اصطلاح قرآن میں شہید نہیں ہے۔ پہلے یہ سمجھیے کہ یہ شہید پھر قرآن مجید میں کس معنی میں آیا۔ دیکھیے شہدہ یشہد شاہد، اس کے معنی لغت میں بنیادی طور پر ہے موجود۔ شاہد آتا ہے غائب کے مقابلے میں، شاہد و غائب۔ شاہد وہ ہے جو موجود ہے، اور جو نہیں ہے وہ غائب ہے۔ پھر جو شاہد ہوتا ہے وہ دیکھتا بھی ہے کیا واقعہ ہے، کیا حالات ہو رہے ہیں، لہذا اس میں دیکھنے کا مفہوم بھی شامل ہو گیا۔ پھر اگر کوئی وہ بڑی ہستی ہے تو وہ اگر دیکھ رہی ہے تو اس میں نگرانی کا مفہوم شامل ہو جائے گا کہ بڑی شخصیت ہے، وہ اگر دیکھ رہی ہے تو وہ نگرانی کر رہی ہے۔ چوتھے معنی، ظاہر بات ہے کوئی حادثہ ہے، کوئی وقوعہ ہے، کوئی جھگڑا ہوا ہے، تو جو وہاں موجود ہوگا وہی تو عینی گواہ ہوگا، لہذا یہاں سے گواہ کے معنی میں آیا کہ شہادت کے معنی گواہی۔ اب یہ معلوم ہے آپ کو قرآن مجید میں شہادت کا نصاب دیا گیا ہے۔ اگر تم کوئی مستقبل کا سودا کرو، لین دین کرو، تو اس کو لکھ لیا کرو اور اس پر شہید بنا لیا کرو، گواہ بنا لیا کرو۔ یا تو تم میں سے 2 مرد ہو، یا اگر نہیں تو پھر 1 مرد اور 2 خواتین۔ تو یہاں شہادت کے معنی گواہی۔ اور اس سے بھی آگے چلیے، آپ کا کوئی دوست ہے، مددگار ہے، مخلص ہے، اگر آپ پر کوئی مصیبت کسی جگہ آ گئی ہے، اگر وہ موجود ہوگا تو مدد کرے گا، لہذا شاہد سے مراد مددگار کے بھی ہے۔ اب یہ میں نے 4-5 معنی آپ کو بتائے۔ بنیادی معنی موجود ہونا، جو موجود ہوتا ہے وہ دیکھتا بھی ہے۔ موجود کے لیے میں آپ کو ایک قرآن مجید کی آیت سنا دوں۔ ولید بن مغیرہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا ذکر فرمایا، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا۔ چھوڑو اے نبی مجھے اور اس شخص کو جس سے میں نبٹ لوں گا۔ ولید ابن مغیرہ کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، جسے میں نے بہت سا مال دیا، اور مال بھی پھیلا ہوا ہے۔ اس کی جائیداد مکے میں بھی تھی اور طائف میں بھی تھی، بڑا سردار تھا، بہت مالدار تھا۔ اور مال کے علاوہ میں نے ایک اور احسان اس پر کیا، وہ بیٹے دیے جو موجود رہتے ہیں سامنے۔ یہ اصل میں یہاں بنین شہودہ میں خاص کیا لفظ ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ نے کسی کو بیٹے دیے ہیں، لیکن وہ بیٹے تلاش معاش میں کہیں گئے ہوئے ہیں، کوئی دبئی چلا گیا ہے، کوئی کہیں اور چلا گیا ہے، کوئی امریکہ چلا گیا ہے، اور گھر میں جو ہے اب سناٹا ہے، بوڑھا بوڑھی رہ رہے ہیں۔ تو بیٹے تو دیے اللہ نے، لیکن بیٹے سامنے موجود نہیں ہیں۔ بڑی حسرت ہوتی ہے، بسا اوقات موت واقع ہو جاتی ہے اور بچوں کا دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس اللہ نے اتنی آسودگی دی ہو، ایسے حالات اچھے ہو کہ گھر میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہو، تو بیٹے سامنے رہیں گے، آنکھوں کی نگاہوں کے سامنے رہیں گے۔ لہذا فرمایا بنینا شہودا، ہم نے اسے بیٹے دیے جو موجود رہتے ہیں سامنے۔ اسی طریقے سے شہود کے معنی دیکھنے کے جو میں نے عرض کیا، تو یہ بھی آخری پارے کی جو صورت ہے جس میں کہ وہ جو اہل ایمان جو موحدین تھے انہیں زندہ آگ میں جلایا گیا، اصحاب الاخدود، قتل اصحاب الاخدود الذین، وہ لوگ کہ جو اہل ایمان موحدین جو ہے انہیں ستا رہے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، آگ کی خندق کھود دی گئی تھی اور اس میں آگ بھر دی گئی تھی، اور اس کے اندر جو ہے لوگوں کو، اور جو موحدین تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، یہ ایک یہودی بادشاہ تھا ابو نواس، جس کے ہاتھوں یہ پرسیکیوشن ہوئی تھی شدید ترین حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کی، جو موحد تھے اس وقت تک، ابھی تثلیث کا ان کے اندر جو ہے چرچا نہیں ہوا تھا، وہ اصل میں موحد تھے۔ انہیں جلایا، اور پھر یہ کہ نہ صرف جلایا بلکہ خندق کے کنارے بیٹھ کر تماشا بھی دیکھ رہے تھے، کیسے چیخ پکار کر رہے ہیں، کس طرح کا حال ان کا ہو رہا ہے، تماشا کر رہے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، تو وہاں موجود بھی تھے، دیکھ بھی رہے تھے۔ تیسری بات میں نے آپ سے عرض کی، گواہی۔
اور یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں بہت مرتبہ آیا ہے۔ یہ تو میں نے ابھی آپ سے مثال بھی عرض کر دی کہ شہادت جو ہے وہ در حقیقت اگر کوئی لین دین کا معاملہ ہو رہا ہے، مستقبل کا سودا ہو رہا ہے تو اسے لکھ لو، فَاكْتُبُوهُ اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ، اور اس کے اوپر یہ ہے کہ وَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِ شہیدین، دو گواہ بنا لو۔ اب آئیے تیسری بات، شہادت بمانی مدد، یہ بھی قرآن مجید میں آیا۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع ہی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب چیلنج فرمایا کہ اے مشرکو، اے کافرو، اے قرآن کا انکار کرنے والو، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تمہیں کوئی شک ہے فی الواقع کہ یہ قرآن جو محمد پیش فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ ان کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے، تو تمہیں چیلنج ہے، تم ایک اس جیسی ایک سورت بنا کر لے آؤ۔ اور آپ کو معلوم ہے سورتیں بہت چھوٹی بھی ہیں، سورۃ العصر 3 آیتوں پر مشتمل ہے، سورۃ الکوثر 3 آیتوں پر مشتمل ہے، تو 3 آیتوں کے ہم وزن بھی قرآن جیسا کلام بنا کر اگر لے آؤ، وَدُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو تمہارے مددگار ہیں، شعراء ہوں، خطباء ہوں، ادباء ہوں، سب کو بلا لو، سب سے مدد لے لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں شہید کے معنی مددگار۔ اسی طرح سورہ فتح کے آخر میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم وفداہ آباؤنا و امہاتنا، الہدا دے کر، قرآن حکیم دے کر اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اسے پورے کے پورے نظام زندگی پر، اور کفا باللہ شہیدہ، اللہ کافی ہے ان کی مدد کے لیے۔ کوئی مدد کرے نہ کرے، کوئی مدد کرے گا اپنی فلاح کے لیے، اپنی اخروی نجات کے لیے، اپنی زندگی بنانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے کافی ہے۔ یہ میں نے لغوی جو مفہوم ہے اس کے اعتبار سے یہ مفاہیم ہے لفظ شہدہ، یشہد، شاہد، شہید۔ اب آئیے اصل میں قرآن مجید کا جو فلسفہ شہادت ہے وہ گھومتا ہے گواہی کے گرد۔ انبیاء اور رسول علیہم السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، مبعوث فرمایا، ان کا فرض منصبی کیا تھا، وہ کس لیے بھیجے گئے؟ اس کے لیے جو اصطلاح ہے کار نبوت کے لیے وہ شہادت ہے، گواہی دینا۔ وہ سب سے پہلے خود گواہی دیتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ابتدائی خطبہ جب ارشاد فرمایا تھا اپنے قریبی عزیزوں کو، چونکہ حکم آیا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی عزیزوں کو خبردار کر دیجئے، تو تمام بنو ہاشم کی دعوت کی، دعوت طعام، کھانا کھلایا، اور پھر کھڑے ہو کر آپ اپنی دعوت پیش کرنا چاہتے تھے۔ ابو لہب وغیرہ نے ہوٹنگ کی، شور مچایا، فقرے چست کی اور چلے گئے، بات نہیں سنی۔ لیکن حضور نے پھر چند دن کا وقفہ دے کر پھر حضرت علی سے رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، علی دعوت طعام کا پھر اہتمام کرو۔ پھر بلایا، تمام بنو ہاشم کھانا کھا کے جب فارغ ہو گئے تو اب آپ حضور کھڑے ہوئے۔ تو اس مرتبہ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ لوگوں کو شرم آ گئی کہ 2 مرتبہ کھانا کھا لیا ہے، اب تو یہ کہ سن لے، کہتے کیا ہیں۔ اس پر حضور نے جو خطبہ دیا اس میں یہ الفاظ ہیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں، انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ وإلی الناس کافۃ، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پر کہ تم میں سے ہوں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، تمہارا ہی ایک فرد ہوں، تمہارے ہی قبیلے سے میرا تعلق ہے، یو آر مائی کیتھ اینڈ کن، تم میرے اعزا ہو، اقربا ہو، لہذا تمہارے لیے تو بالخصوص الیکم خاصۃ وإلی الناس کافۃ، اور پوری نوع انسانی کی طرف بھی میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ شہادت گواہی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج بھی یہ گواہی جو ہے اسلام میں داخل ہونے کا شاہدرہ ہے۔ آج ہی کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی پارسی، عیسائی، یہودی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اسلام